پہلا گروہ بغیر حساب و کتاب کے، کوئی سوال نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی جواب نہیں، VIP پروٹوکول اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے، بغیر حساب و کتاب کے یہ گروہ جنت میں جائے گا۔ یہ جنت میں جانے والے اہل ایمان کا پہلا گروہ ہوگا۔ کوئی بات نہیں، جنت میں جانے والے اہل ایمان جو دوسرے نمبر پر گروہ ہوگا، یہ وہ گروہ ہوگا کہ جب ان کے اعمال کو تولا جائے گا تو ان کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہوں گی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ کم ہیں، یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ جنت میں جانے والا اہل ایمان کا تیسرا گروہ یہ وہ گروہ ہوگا کہ جن کی نیکیاں گناہ دونوں برابر، جن کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر اصحاب الاعراف، جن کے نام کی مستقل سورہ مبارکہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اس سورہ مبارکہ کا نام ہے الاعراف۔ نیکیاں گناہ دونوں برابر، بالآخر یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ تیسرا گروہ ہے۔ پہلا گروہ بغیر حساب و کتاب کے جنت، دوسرا گروہ نیکیاں گناہوں سے زیادہ جنت میں، تیسرا گروہ نیکیاں اور گناہ دونوں برابر، چوتھا اور آخری گروہ جو جنت میں جائے گا یہ وہ گروہ ہوگا کہ جنہیں اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کریں گے۔ جہنم میں جا چکے، اب جہنم سے بھی جن کو نکالا جائے گا ان کے بھی گروہ ہیں۔ جہنم سے سب سے پہلے اس گروہ کو نکالا جائے گا جن کے دل اور سینے کے اندر درہم یا دینار کے برابر ایمان ہوگا۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ پھر اس کے بعد اس گروہ کو نکالا جائے گا کہ جن کے دل اور سینے کے اندر نصف درہم یا نصف دینار کے برابر ایمان۔ پھر اس گروہ کو نکالا جائے گا کہ جن کے دل اور سینے کے اندر گندم کے دانے کے برابر ایمان ہو۔ آخری گروہ کہ جس کو جنت میں نکالے جانے کے بعد جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں، اور موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان ہوگا جنتیوں ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی نکالے نہیں جاؤ گے، جہنمیوں ہمیشہ جہنم میں سڑو گے، تمہیں کوئی اس اذیت سے نجات نہیں دے سکتا۔ یہ وہ گروہ ہوگا کہ جن کے دل اور سینے کے اندر ذرے کے برابر ایمان ہے۔ کس کے برابر؟ چھوڑ دیجئے اس گروہ کی بات جو کامل ایمان والا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ چھوڑ دیجئے اس گروہ کی بات کہ جن کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہے وہ جنت میں جائے گا۔ چھوڑ دیجئے اس گروہ کی بات کہ جن کی نیکیاں گناہ دونوں برابر ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ چھوڑ دیجئے اس گروہ کی بات کہ جن کے پاس درہم یا دینار کے برابر ایمان ہوگا۔ چھوڑ دیجئے اس گروہ کی بات کہ جن کے پاس نصف درہم یا نصف دینار کے برابر ایمان ہوگا۔ چھوڑ دیجئے اس گروہ کی بات کہ جن کے پاس گندم کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ چھوڑ دیجئے اس گروہ کی بات کہ جس کے پاس آج ہم نے دیکھنا ہے کہ میرے اور آپ کے پاس ذرے کے برابر ایمان ہے۔ ہم ذرہ ایمان والے بھی ہیں۔ بس یہ آج کے اس درس کے اندر ہم نے دیکھنا۔ پتہ ہے ایمان کا ذرہ انسانی میں کب آتا ہے؟ وہ کامل ایمان تو بہت دور کی بات ہے نا، ذرہ کب آتا ہے؟ ذرہ 10 اور 1 کتنے ہوتے ہیں؟ 10 اور 1 11۔ اگر آپ کے پاس کاغذ ہے نا، قلم ہے، لکھ لیں۔ کاغذ قلم نہیں تو دل اور دماغ کو کاغذ اور قلم بنا لیں۔ 10 اور 1 کتنے ہوتے ہیں؟ 11 چیزیں اگر انسان کے پاس موجود ہوں تو ایمان کا ذرہ انسان کے پاس آتا ہے۔ 11 چیزیں ہم نے معمولی سمجھا۔ اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز وہ ایمان ہے۔ ایک انسان کی جان، ایک انسان کی عزت، ایک انسان کے مال اور دولت سے بھی قیمتی چیز اس کا ایمان ہے۔
ایمان سے قیمتی چیز کوئی نہیں. بڑی معذرت کے ساتھ یہ ایک بات کروں، میں نے معذرت پہلے آپ سے کی. آپ میرے مزاج سے واقف ہیں. ہمیں چہرہ دیکھ کر مسئلہ بیان کرنا آتا نہیں. ہم مسئلہ وہی بیان کرتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے اندر. حدیث آپ نے وہ سن رکھی ہے کہ من رآ منکم منکرا، جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھ کے طاقت ہے تو کیا کرے؟ اچھا یہ بھی طاقت نہیں تو کیا کرے؟ اچھا یہ بھی طاقت نہیں تو پھر کیا کرے؟ سنیے نا، آج سمجھیں. حدیث میں الفاظ ہیں، کہا ذالک اضعف الایمان. یہ جو تیسرا درجہ ہے، برائی کو دیکھ کے، منکر کو دیکھ کے، گناہ کو دیکھ کے، نافرمانی کو دیکھ کے، بغاوت کو دیکھ کے، جرم کو دیکھ کے دل کے اندر برا جاننا، کہا ذالک اضعف الایمان. یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے. کمزور ترین ایمان کیا ہے؟ برائی کو دیکھ کے کیا کرے؟ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں، برائی دیکھ کے نہیں، جرم دیکھ کے نہیں، گناہ دیکھ کے نہیں، نافرمانی دیکھ کے نہیں، منکر دیکھ کے نہیں، برائی خود کر کے بندہ خوش ہو تو پھر اس کا ایمان. میری اتنی اوقات نہیں کہ طالب علم ہوں، اتنی حیثیت نہیں کہ وہ لفظ اپنی زبان سے نکالوں جو اس وقت آپ کے دماغ میں گردش کر رہا ہے حدیث کی روشنی میں، کہ کمزور ترین ایمان تو تھا کہ گناہ کو دیکھ کے نفرت کرتا، اور جو خود گناہ کر کے خوش ہو رہا ہے اس کا ایمان. معذرت کے ساتھ ذرا مجھے بتائیے، جب داڑھی مونڈتے یا کاٹتے ہیں پھر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے خوش ہوتی ہے نفرت ہوتی ہے؟ رشوت کا، سود کا مال جب ہاتھ میں آتا ہے بندہ خوش ہوتا ہے نفرت کرتا ہے؟ خواتین تک میری بات پہنچ رہی ہے، مجھے بتائیں کہ جب بناؤ سنگار کر کر کوئی عورت شادی حال کے اندر آوارہ گھومتی ہے، خوشی سے نفرت سے؟ موسیقی اور آلات موسیقی کے اوپر جو نوجوان ناچتا ہے، اچھلتا کودتا ہے، خوشی سے نفرت. اور کمزور ایمان تو حدیث میں ہے، وہ ہے کہ برائی کو دیکھ کے نفرت کرے، منکر کو دیکھ کے نفرت کرے، غلط کام کو دیکھ کے نفرت کرے. یہ خود غلطی کر رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، اس کا ایمان. میں وہ لفظ نہیں اپنے منہ سے نکال سکتا، میری اتنی حیثیت ہی نہیں. علماء سے آپ پوچھ لیں تو 10 اور 1 کتنے ہوتے ہیں؟ 11 چیزیں اگر ہوں تو انسان کے پاس کیا آتا ہے؟ ایمان کا، یا یوں کہہ لیجئے ان 11 چیزوں سے انسان کے ایمان کا آغاز ہوتا ہے. وہ 11 چیزیں میں نے آپ کو گنوانی ہیں، یہ کوئی میری اپنی نہیں، حدیث کے اندر ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، اور سچ ہے کہ یہ پرعیب کے اس مرکز میں بیٹھ کے گفتگو جو بندہ کرتا ہے نا، مجھ جیسا، بڑی ہمت چاہیے، بڑی تیاری چاہیے. میں جانتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ پچھلی دہائیوں سے کون کون سے علماء کی زیارتیں کرتے رہے اور کن کن کو سنتے رہے. یہ ایک بہت بڑا اور ذمہ دار اسٹیج ہے، اور میں تو اپنی سعادت سمجھتا ہوں جب یہاں آتا ہوں کہ پرلے کی اس مرکزی مسجد کے اندر ہم جیسے نکموں اور نکاروں کو بھی گفتگو کا موقع ملا ہے. میں اپنی ذمہ داری سے بالکل واقف اور آپ احباب کے مزاج سے بہت اچھی طرح سے آگاہ ہوں. کہاں وہ شاہ بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ، کہاں وہ ہستیاں اور وہ شخصیات جن کا دنیا میں نام ہے، عرب و عجم میں، اور آپ احباب ان کے میزبان رہے. مجھے علم ہے، اس لیے یہاں بات کرتے وقت پوری ذمہ داری کا احساس ہے مجھ کو کہ مجھے کس میرٹ پہ گفتگو کرنی، اور آپ کا کیا معیار ہے آپ کے لوگوں کو سننے والے. وہ 11 چیزیں صحیح بخاری کے اندر. صحابی کہتے ہیں 1-2 دفعہ بیٹھے تھے رسول اللہ کے پاس علیہ الصلوۃ والسلام، ایک شخص آیا، اجنبی تھا، مدینے کا نہیں تھا، لیکن ہم دیکھتے تو لباس سے مسافر لگتا نہیں تھا، لباس اتنا نفیس عمدہ. اس دور میں جو بندہ سفر کر کے آتا تھا نا، سفر کے آثار اس کے جسم کے اوپر نمایاں ہوتے تھے. کہتے ہیں آئے اور آ کے اللہ کے رسول کے سامنے 2 زانو ہو کے بیٹھ گئے، جیسے میں اور آپ حالت تشہد میں بیٹھتے. اپنے دونوں ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں رانوں مبارک پہ رکھے اور سوال کرنے لگا. ایک سوال جو ہماری گفتگو کا موضوع اس نے کیا
مل ایمان، اللہ کے رسول ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے 6 چیزیں بیان کی. کتنی بیان کی؟ پہلی چیز کہا اللہ پر ایمان، تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں پر ایمان، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان، تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان، ملائکہ فرشتوں پر ایمان، اور آخرت کے دن پر. کتنی چیزیں ہو گئی؟ پھر گناتا ہوں. اللہ پر، تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں پر، ملائکہ فرشتوں پر، تمام آسمانی کتابوں پر، تقدیر کے اچھے برے ہونے پر، آخرت کے دن پر. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6. ایک سوال کیا اس آنے والے نے. یہ آنے والے سید الملائکہ فرشتوں کے سردار جبریل تھے، انسانی شکل میں آئے. مل اسلام یا انل اسلام، اسلام کسے کہتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں آپ نے 5 چیزیں بیان کی. کتنی کی؟ وہ 6 اور 5 کتنی بن گئیں؟ 11. یہ 11 چیزیں ہوں تو انسان کے پاس ایمان کا ذرہ آتا ہے. ایک بھی چیز کم ہو بندہ مومن ہی نہیں. وہ 5 چیزیں کون سی؟ وہ جنہیں ارکان اسلام کہا جاتا ہے. گواہی دینا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، گواہی دینا محمد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، نماز قائم کرنا، مال ہے زکوٰۃ دینا، طاقت ہے حج کرنا، رمضان کا روزہ رکھنا. ایمانداری سے بتائیں 10 چیزیں موجود ہیں. اللہ پر ایمان نہیں بندہ مومن ہے. 10 چیزیں موجود ہیں. نبیوں رسولوں پیغمبروں پر ایمان نہیں بندہ مومن ہے. 10 چیزیں موجود ہیں. ملائکہ فرشتوں پر ایمان نہیں بندہ مومن ہے. 10 چیزیں موجود ہیں. آسمانی کتابوں پر ایمان نہیں بندہ مومن ہے. اسی کے اوپر سب کو قیاس کر لیں. یہ وہ 11 چیزیں ہیں. ان 11 چیزوں سے انسان کے ایمان کا آغاز ہوتا ہے، ایمان کا ذرہ آتا ہے. چھوڑ دیجئے وہ کافر، وہ مشرک، وہ گمراہ، وہ بھٹکا ہوا، وہ ایسا وہ ویسا. میں اور آپ آج کی 27ویں رات میں یہ جائزہ لے لیں کہ میں اور آپ ادنا ایمان والے بھی ہیں، ذرہ ایمان والے بھی ہیں. اب اگلی بات بڑی اہم بات ہے. آپ اور میں دیکھ رہے ہیں پچھلی کئی دہائیوں سے مسلمان بیچارے پس رہے ہیں. ان کا لہو بہہ رہا، یہ قتل کیے جا رہے ہیں، ان کے ملکوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. اللہ کی مدد کہاں ہے؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ پورا قرآن پڑھ لیں، پورا قرآن پڑھ لیں. ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی مدد کا وعدہ کیا ہے وہاں ایک شرط لگائی ہے. وہ شرط کیا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. میں تمہیں سربلندیاں دوں گا، میں تمہیں عزتیں دوں گا، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہیں فتح عطا کروں گا. شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان موجود ہو. آج وہ مثالی ایمان نہیں جس مثالی ایمان کی موجودگی میں آسمان سے اللہ کی مدد اترتی ہے. رمضان کا مہینہ تھا، 17 تاریخ تھی اور بدر کا مارکا تھا. اللہ، رمضان کا مہینہ 17 تاریخ اور کون سا مارکا؟ غور کریں. دونوں لشکر آمنے سامنے، ادھر لشکر کفار، ادھر لشکر اسلام ہے. چشم فلک حیران ہے، بدر کا میدان حیران ہے. حیران کس بات کے اوپر ہے؟ حیران اس بات کے اوپر ہے کہ آج سے پہلے بھی عرب کی زمین کے اوپر جنگیں ہوتی تھیں، لڑائیاں ہوتی تھی، ٹکراؤ ہوتا تھا، تصادم ہوتا تھا، گردنیں کٹتی تھی، قتل و قتال ہوتا تھا، لوگ آپس میں لڑتے تھے. لیکن کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آج سے قبل ایک علاقے کے لوگوں نے دوسرے علاقے کے لوگوں کے اوپر حملہ کر دیا، ایک خاندان کے لوگوں نے دوسرے خاندان کے لوگوں پہ حملہ کر دیا. لیکن آج عجیب کیفیت ہے. آج خاندان بھی ایک ہے، آج قبیلہ بھی ایک ہے، آج کنبہ بھی ایک ہے، آج علاقہ بھی ایک ہے، آج تہذیب بھی ایک ہے. آج تو کیفیت یہ
یہ ہے، ایک ماں کے دو بیٹے ہیں، ایک اس لشکر میں دوسرا اس لشکر میں، ادھر باپ ہے ادھر بیٹا ہے، ادھر چچا ہے ادھر بھتیجا ہے، ادھر ماموں ہے ادھر بھانجا ہے۔ آج خاندان بھی ایک ہے، قبیلہ بھی ایک ہے، زبان بھی ایک ہے، زمین بھی ایک ہے۔ آج جنگ کی بنیاد کس کے اوپر ہے؟ آج سے پہلے جنگیں ہوئی کنویں کے پانی کے اوپر ہوئی، آج سے پہلے جنگیں ہوئی خاندانی اختلافات کی بنیاد کے اوپر ہوئی، آج سے قبل جنگیں ہوئی علاقائی اختلافات کی بنیاد پہ ہوں۔ آج جنگ کی بنیاد ہے لا الہ، یہ لات کو ماننے والے، یہ عزا کو ماننے والے، یہ حبل کو ماننے والے، یہ دیویوں دیوتاؤں کو ماننے والے، یہ بتوں کو ماننے والے، اور یہ اہل ایمان کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ ہم لات کو نہیں مانتے، منات کو نہیں مانتے، عزا کو نہیں مانتے، حبل کو نہیں مانتے، دیوی دیوتاؤں کو نہیں مانتے، گرجے مندروں صلیبوں کو نہیں مانتے۔ لا الہ الا اللہ، ہم ایک اللہ کی توحید کو مانتے ہیں۔ آج جنگ کی بنیاد حضرات صحابہ کا ایمان ہے۔ بتائیے سکے باپ کے سامنے تلوار لے کے کھڑے ہونے کے لیے کتنا بڑا ایمان اور جگرا چاہیے؟ ماں جنے بھائی کو کاٹنے کے لیے دل میں کتنا بڑا جگرا ایمان چاہیے؟ اپنے سگے ماموں اور سگے چچے کو کاٹنے کے لیے کتنا بڑا جگرا چاہیے؟ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے نے صحابہ کرام کے امتحان کا بڑے موقعوں کے اوپر چیک کیا، لیکن سب سے کڑا امتحان یہی تھا، اور صحابہ نے ایمان کا امتحان دیا کہ نہیں؟ پھر اللہ کی مدد آئی کہ نہیں آئی؟ یہی اللہ کہتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہارے پاس مثالی ایمان ہوگا تو مدد آئے گی۔ لکھ لیں میری یہ بات، ایک طالب علم کی حیثیت سے ملک کے طول و عرض میں جاتا ہوں، دن رات سفر کے اندر رہتے، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم پہ یہ آواز پچھلے 20 سال سے الحمدللہ ملک کو طول و عرض کے اندر گونج رہی۔ میں یہ بات پورے دعوے سے کرتا ہوں کہ زمین میں بسنے والے مسلمان آج اس 27ویں رات کے اس وقت اپنے اندر مثالی ایمان پیدا کر لے، مثالی ایمان۔ رب کعبہ کی قسم ہے، صبح کا سورج بعد میں طلوع ہوگا، ہماری ایمانی قوت سے آدھے کافر ویسے ہی مر جائیں گے، اور جو باقی بچیں گے ہمارے سامنے گھٹنوں کو ٹیک دیں گے۔ ہمارے پاس وہ ایمان ہی نہیں ہے، وہ مثالی ایمان ہی نہیں ہے، مدد اللہ کی کہاں سے آئے؟ میں آپ کو مثالی ایمان کی ایک مثال دیتا ہوں۔ جنگ کا موقع ہے، الرحیق المختوم، سیرت الرسول، رحمت للعالمین، زاد المعاد، میں ان 4 کتابوں کے حوالے سے بات کرنے لگا۔ یہ ذمہ دار اسٹیج ہے، یہاں ذمہ داری سے گفتگو کرنا ہی بنتا ہے۔ 4 کتابوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ جہاد کا میدان ہے، دونوں لشکر آمنے سامنے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا میرے ساتھی وہ سامنے کون ہے؟ کہا لشکر کفار ہے۔ کیوں آئے ہیں؟ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے کہا کچھ ہی دیر کے بعد قتال، جہاد، لڑائی شروع ہوگی۔ آج کون ہے جو عین حالت جنگ میں محمد کے خیمے کی چوکیداری کرے گا علیہ السلام؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، دبلے پتلے، ناتواں، کمزور، ضعیف الوجود، نحیف الوجود، لگ رسول میں کروں۔ آپ نے تلوار کو ہاتھ پہ پکڑا، کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے؟ آپ علیہ السلام کو صحابی نے کہا میں ادا کروں گا۔ آپ نے کہا نہیں، تو دبلا پتلا ناتواں کمزور ہے، تو بیٹھ جا۔ رسول اللہ کا حکم تھا، وہ بیٹھ گیا علیہ السلام۔ آپ نے پھر کہا آج کون ہے جو محمد کے خیمے کی چوکیداری کرے گا علیہ السلام؟ وہ پھر کھڑا ہوا، اللہ کے رسول میں کروں گا۔ آپ نے کہا تو دبلا پتلا ناتواں کمزور باریک سے جسم والا، تو بیٹھ جا۔ وہ پھر بیٹھ گیا۔ تیسری مرتبہ آپ نے اعلان کیا آج کون ہے جو میرے خیمے کی چوکیداری کرے گا؟ وہ پھر کھڑا ہوا، کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھنے کا حکم بعد میں دیجیے گا، پہلے میری ایک عرض سن لیں۔ کہا بتا تیری عرض کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول علیہ السلام میرے جسم کی ناتوانی کو نہ دیکھیے، میرے ایمان کی توانائی کو دیکھیے۔ میرے جسم کی کمزوری پہ نہ جائیں، میرے ایمان کی قوت اور جذبات کی طاقت کو دیکھیں جو بار بار بھرے مجمع سے مجھے کھڑا ہونے پہ مجبور کر رہی۔ آپ بتائیں اس تلوار کا حق کیا ہے؟ میں ادا کر دوں گا۔ آپ تلوار اس کے ہاتھ میں تھماتے،
کہتے ہیں کٹنا گوارا کر لیں، مرنا گوارا کر لیں، خیمے سے ہٹنا گوارا نہ کریں۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ تلوار کو پکڑتا ہے، خیمے کے باہر چوکیدار کی حیثیت سے، پہرے دار کی حیثیت سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جنگ شروع ہوتی ہے، تلواریں چلتی ہیں، تیر چلتے ہیں، خون کے فوارے پھوٹتے ہیں، لاشیں زمین پہ گرتے ہیں۔ ایسے عالم کے اندر ایک تیر آتا ہے، اس صحابی کے جسم کے اندر آ کر پیوست ہو جاتا ہے، خون کا فوارہ پھوٹتا ہے۔ دوسرا تیر آیا، دوسرا سوراخ کر دیا، تیسرا آیا، تیسرا سوراخ کر دیا، چوتھا آیا، چوتھا سوراخ کر دیا، پانچواں آیا، پانچواں سوراخ کر دیا، چھٹا آیا، چھٹا سوراخ کر دیا، ساتواں آیا، ساتواں سوراخ کر دیا۔ اور بقول امام ابن عبد البر 70 تیر یکے بعد دیگرے آتے گئے، 70 تیروں نے اس کے وجود میں 70 سوراخ کر دیے، یہ نڈال ہو کے زمین پہ گر جاتا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں، اس کے سر کو اٹھاتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں کو کھولتا ہے، کہتا ہے کیا کرنے لگے ہو؟ کہتے ہیں تم کو اٹھانا چاہتے ہیں۔ کہتا ہے کس لیے؟ کہتے ہیں وہ سامنے خیمہ ہے، وہاں مرہم پٹی کا انتظام ہے، تمہیں وہاں پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ تیرے جسم سے تیروں کو نکالا جائے، تیرے وجود کے زخموں کے اوپر مرہم کو رکھا جائے۔ وہ کہتا ہے چھوڑ دو، میں اللہ کے رسول کے حکم کی فرما برداری کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں تو نے اطاعت کر دی، تو نے حکم پر عمل کر دکھایا۔ کہتا ہے اللہ کے بندوں کیسی بات کرتے ہو؟ میری نگاہوں میں دیکھو، دیکھنے کی طاقت موجود ہے، میرے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت موجود ہے، میری زبان میں بولنے کی طاقت موجود ہے، میرے دماغ میں سوچنے کی صلاحیت موجود ہے، میرے سینے پہ ہاتھ رکھو، دل کے اندر دھڑکنے کی طاقت موجود ہے، میرے سینے کے اندر سانس کا آنا جانا ابھی باقی ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، جب تک میری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ہے، جب تک میری زبان میں بولنے کی طاقت ہے، جب تک میرے دماغ میں سوچنے کی صلاحیت ہے، جب تک میرے سینے میں سانس کا آنا جانا باقی ہے، جب تک میری رگوں کے اندر خون کا ایک بھی قطرہ موجود ہے، میں خیمے سے نہیں ہٹوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شور کی آواز کو سنتے ہیں، خیمے سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا جانثار، آپ کا چوکیدار، آپ کا پہرے دار، آپ کا وفادار سپاہی 70 تیروں کو وجود پہ لیے زمین پہ گرا ہوا ہے۔ آپ آگے بڑھتے ہیں، اس کے سر کو اٹھاتے ہیں، نبوت والی گود میں رکھتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں کو کھولتا ہے، سامنے اس کو چہرہ نبوت نظر آتا ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی مبارک اور نرم و نازک ہتھیلی کو یوں اس کی نگاہوں پہ رکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول اپنے ہتھیلی کو ہٹا لیجیے۔ آپ نے کہا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ میں اپنی نگاہوں سے آپ کے چہرہ پر نور کا دیدار کر سکوں، اسی حالت میں مر سکوں، تاکہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے کہ بتا کس حال میں آیا تھا، میں اللہ سے کہوں اللہ میدان جہاد تھا، تیرے دین کی سربلندی کے لیے نکلا ہوا تھا، تیرے نبی کی خیمے کی چوکی داری کر رہا تھا، 70 تیروں نے میرے وجود میں 70 سوراخ کر دیے تھے، میں نڈال ہو کے زمین پہ گرا ہوا تھا، میرا سر نبوت والی گود میں تھا، اور میری نگاہیں اس چہرے کا دیدار کر رہی تھیں کہ جس چہرے کو حالت اسلام میں دیکھنے والی آنکھوں پر تو نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ یہ ہے وہ ایمان جس کی موجودگی میں آسمان سے اللہ کی مدد کا نزول ہوتا ہے، مدد اترتی ہے۔ تو اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ مثالی ایمان تم اپنے اندر پیدا کر لو، اس دنیا کے اندر سربلندی تمہیں دینا مجھ رب کا کام ہے۔ آج وہ مثالی ایمان نہیں ہے، نہ میرے پاس نہ آپ کے پاس ہے، نہ جمیع کائنات کے مسلمانوں کے پاس وہ مثالی ایمان موجود ہے جس کی موجودگی میں آسمان سے اللہ کی مدد کا نزول ہوتا ہے۔ اب آخری بات ایمان کی بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، میرا وقت ویسے ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث۔ ایمان میرا اور آپ کا پتہ ایمان آج کل کیا ہے؟ میں نے عرض کیا نا کہ ملک کے طول و عرض میں جاتے ہیں، آج ہمارے ایمان کی حالت یہ ہے کہ جو نمازی ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، اہل الحدیث ہیں، انہیں حدیث سنائے نا ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ ایمان یہ قرآن کی آیت سنائے دل مطمئن نہیں ہوتا، آگے سے چونکہ چنانچہ، اس لیے اس لیے، اگرچہ مگرچہ، سائنس یہ کہتی، میڈیکل یہ کہتی، فلاں یہ کہتا ہے، لیکن عجیب بات ہے اسی حدیث کی تصدیق سائنس کرتے سارے مان جاتے ہیں۔
میڈیکل کہہ دینا یہ حدیث صحیح ہے، سب مانتے ہیں، یہ کیسا ایمان؟ سائنس کے کہنے پہ حدیث کو مانا تو کیا مانا، میڈیکل کے کہنے پہ قرآن کی آیت کو مانا تو کیا مانا، اور مزہ تو تب ہے سینے میں ٹھنڈ پڑے اللہ کے رسول کی حدیث سن کے۔ جب فتنہ خوارج پیدا ہوا، فتنہ خوارج، فتنہ تکفیر، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، کہا لوگو آؤ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں، میں نے رسول اللہ سے سنا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے کہا اس فتنے کی 4 نشانیاں ہیں، اس گروہ کی 4 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ فتنہ تب کھڑا ہوگا جب امت آپس میں انتشار کا شکار ہوگی، نشانی پوری ہے۔ دوسری نشانی یہ قرآن پڑھیں گی حلق سے نیچے نہیں اترے گا، نشانی پوری ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے اہل ایمان کو قتل کریں گے، اہل کفر اہل شرک کو چھوڑ دیں گے، نشانی پوری ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے، آپ نے کہا اس گروہ کے اندر ایک بندہ ہوگا، قد چھوٹا ہوگا، ایک بازو نامکمل ہوگا، سیرا عورت کے سینے اور چھاتی کی طرح ہوگا، اس کے اوپر جنگلی چوہے کے بالوں کی طرح بال ہوں گے، آؤ ان کے خلاف قتال کریں، جہاد کریں۔ لشکر تیار کیا، فتنہ خوارج کو جڑ سے اکھیڑ کے وہ پھینکا، اللہ نے فتح دی، میدان کے اندر آئے، کہا 3 نشانیاں پوری تھیں۔ یہ فتنہ تب کھڑا ہوا جب امت آپس میں انتشار کا شکار تھی، یہ قرآن پڑھتے تھے حلق سے نیچے نہ اترتا تھا، اہل ایمان کو قتل کرتے تھے، اہل کفر اور شرک کو چھوڑتے تھے۔ چوتھی نشانی پوری کرو، ڈھونڈ کے لاؤ وہ بندہ جس کا قد چھوٹا ہو، ایک بازو نامکمل ہو، سیرا عورت کے سینے اور چھاتی کی طرح ہو، اور اس کے اوپر جنگلی چوہے کے بالوں کی طرح بال ہوں۔ چوتھی نشانی پوری کرو۔ سپاہی میدان کا رخ کرتے ہیں، ایک لاش کو دیکھا، دوسری میت کو دیکھا، تیسری میت کو دیکھا، چوتھے مردہ وجود کو دیکھا، وہ بندہ نہ ملا۔ میدان کے اندر موجود ساری لاشوں اور میتوں کو دیکھ کر علی کے پاس آئے، کہا علی میدان کے اندر موجود سبھی لاشوں کو دیکھا ہے، وہ بندہ کہیں نہیں۔ علی نے کیا جواب دیا؟ ایمان ہو تو یہ، ایمان ہو تو یہ۔ علی کہتے لوگوں نہ تو علی جھوٹا ہے، اور سن لو نہ اللہ کے رسول کی زبان سے جھوٹ نکل سکتا ہے۔ تمہاری آنکھوں کا دیکھنا غلط ہے، تمہاری تحقیق و تفتیش غلط ہے، دوبارہ جاؤ، دوبارہ دیکھ، اس میت کو دیکھ، دوسری میت کو دیکھ، تیسری کو دیکھ، چوتھی کو دیکھ، پانچویں کو دیکھ، چھٹی کو دیکھ، سب کو دیکھا، واپس آئے، کہا علی وہ بندہ کہیں نہیں۔ علی کہتے ہیں تمہارا دیکھنا غلط، تحقیق غلط، تفتیش غلط، ایمان یہ ہے کہ کل کائنات کی آنکھیں غلط ہو سکتی ہیں، جمیع کائنات کے انسانوں کی زبان کا بولنا غلط ہو سکتا ہے، جمیع کائنات کے انسانوں کی تحقیق غلط ہو سکتی ہے، کل کائنات کے انسانوں کی تفتیش غلط ہو سکتی ہے، نہ قرآن غلط ہو سکتا ہے نہ حدیث غلط ہو سکتی ہے۔ کہا 30 مرتبہ جاؤ، 30 مرتبہ گئے، واپس ہے، علی وہ بندہ کہیں نہیں۔ چوتھی مرتبہ علی خود اٹھے، میدان کا رخ کیا، کہ اس میت کو دکھاؤ، یہ میت دکھاؤ، یہ دکھاؤ، وہ دکھاؤ، وہ دکھاؤ، ساری لاشوں کو دیکھا، وہ بندہ کہیں نہیں۔ لوگوں نے کہا علی ہم نہ کہتے تھے وہ بندہ کہیں نہیں۔ علی کہتے سنو تمہاری آنکھیں بھی غلط ہیں، علی کی تحقیق بھی غلط ہو سکتی ہے، حدیث رسول غلط نہیں ہو سکتی، وہ بندہ اس گروہ میں موجود ہے، موجود ہے۔ اسی تذبذب میں ہوتے ہیں، اچانک علی کی نگاہ پڑتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک گڑھا ہے، اس گڑھے کے اندر بھی لاشیں ہیں۔ علی اس گڑھے کے پاس آئے، کہا لاشیں نکالو، ایک لاش کو نکالا، دوسری میت کو نکالا، چوتھے مردے کو نکالا۔ جب ساری لاشوں کو نکالا تو سب سے نیچے وہ بندہ پوری نشانیوں کے ساتھ موجود ہے، قد چھوٹا ہے، ایک بازو نامکمل ہے، سیرا عورت کے سینے اور چھاتی کی طرح ہے، اس کے اوپر جنگلی چوہے کے بالوں کی طرح بال ہیں۔ جب اس کو دیکھا، میدان کے اندر فضا کے اندر نعرہ تکبیر کو بلند کیا، اللہ اکبر، صدق اللہ و صدق رسولہ، اللہ اکبر۔ لوگوں دیکھ لو، اللہ بھی سچا، اس کا رسول بھی سچا۔ مزہ آیا نا؟ ایمان یہ ہے وہ ایمان کہ جس کی موجودگی میں آسمان سے اللہ کی مدد کا نزول ہوتا ہے۔ باتیں تو میں اس موضوع پر بہت ساری اپنے ذہن میں خیال کر کے بیٹھا تھا، لیکن وقت کی سنیاں اس سے آگے گفتگو کی اجازت نہیں دیتی۔ بہت سارے پروگرام آگے بھی
ذمہ داری ہے، تو انہی الفاظ میں اکتفا کرتا ہوں۔ ملک صاحب اور ان کی تمام انتظامیہ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بھی یہاں اس اسٹیج پر گفتگو کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم و مکمل کرتا ہوں کہ مالک تیرے سونےگار بندے نے جو باتیں بھی کی وہ آپ کی توفیق اور آپ کی مدد سے کی، اس میں جو حق ہے، جو سچ ہے، سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو غلطی اور کوتاہی درگزر کرتے ہوئے اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب